بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دل کی بات حافظ شاہد کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شاہد حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی اچھی بات وہ یہ ہے کہ بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا بلکہ بڑوں کو ہمیشہ منایا جاتا ہے۔ آپ بھی، میں بھی، ہم سب اسی اصول پہ زندگی بسر کریں کہ اپنے بڑوں کو ہمیشہ منانے کی کوشش کریں، نہ کہ سمجھانے کی کوشش کریں۔ آئیے چلتے ہیں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کی جانب۔ ناظرین، اسد علی دوست ہے لاہور سے، ان بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے، خودکشی کرنے والے کے نماز جنازے کا کیا حکم ہے اور آیا کیا اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ناظرین محترم، بعض مقام پہ، بعض جگہ پہ کچھ لوگوں نے ایک روایت کو بیان کیا ہے کہ جس کے اندر ایک شخص جو تھا بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ جہاد کر رہا تھا، تو صحابہ کرام نے اس کی بڑی تعریف کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنا اچھا جہاد کر رہا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ جہنمی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی شخص نے خود اپنی گردن پہ خنجر وغیرہ چلایا اور خودکشی کر لی۔ تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا تھا کہ یہ جہنمی تھی، یا واقعی ہی جہنمی ہے۔ لیکن اب وہ لوگ اس روایت کو مکمل بیان نہیں کرتے کہ یہ جو شخص تھا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جہنمی ہے، یہ تو منافق تھا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا وکانا منافقا، کہ وہ بندہ منافق تھا، اس وجہ سے وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح دوسری ایک روایت کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر، نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک ایسے شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ جس نے خودکشی کی ہے، تو رسول پاک علیہ السلام نے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگی، اور رسول پاک علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگی۔ تو اگر وہ بندہ کافر تھا یا ناپکا جہنمی تھا تو نبی پاک علیہ السلام کبھی بھی اس کی بخشش کی دعا نہ مانگتے۔ تو ناظرین محترم، گناہ کبیرہ ہے، خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن گناہ کبیرہ کرنے والا مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی کافر نہیں ہوتا۔ اسی لیے در مختار کے اندر بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ خودکشی کرے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنی جان لے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کو غسل کفن بھی دیا جائے گا۔ اگرچہ خودکشی کرنا یہ حرام فعل ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، اسلام پہ ہی مرا ہے، تو لہذا اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین محترم، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، وہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی بندہ ایسا دعویٰ کرتا ہے تو ہم بڑے ادب سے اس کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ بھائی اگر ایسی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہو کہ خودکشی کرنے والے کی نہ نماز جنازہ پڑھو، نہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرو، اگر ایسی کوئی روایت تو ہمیں لا کے دکھا دے، پھر ہم بھی تسلیم کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز وہ کبھی بھی ایسی دلیل نہیں لا سکے گا۔ ناظرین محترم، دوسرا سوال ہے، عمران صاحب ہیں لاہور سے، وہ یہ سوال کرتے ہیں کیا مرحوم ماں بیوی کا چہرہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا خاوند اپنی مرحومہ بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ ناظرین محترم، اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی مرحومہ بیوی کا چہرہ دیکھنا بالکل جائز ہے، لیکن در مختار کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کو غسل دینے سے اور بغیر پردے کے چھونے سے منع کیا جائے گا، لیکن اس کو دیکھنے میں، خاوند اپنی بیوی کو دیکھے تو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی اسے منع کیا جائے گا۔ تو یہ عوام میں یہ مسئلہ افواہ پھیلی ہوئی ہے، یہ غلط اور سراسر غلط ہے۔ ناظرین محترم، دوسرا سوال ہمارے ایک بہن ہے نشا ڈول لاہور سے، وہ یہ سوال کرتی ہیں کہ آپ نے گزشتہ ویڈیو کے اندر، گزشتہ پروگرام کے اندر آپ نے جادو ٹونے کا اگر پتہ لگوانا ہو تو وہ طریقہ کار آپ نے قرآن پاک سے بتایا تھا، تو اب اس کا حل بھی قرآن پاک سے ہی بتا دیں۔ بہت پیارا سوال ہے۔ عموماً ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ اگر کسی پہ کوئی جادو ٹونا، کال علم، تھوڑا بہت کچھ ہو جائے تو ہم بڑی جلدی لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، 2 نمبر پیروں کے پاس، جلدی لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اس کا حل قرآن پاک سے ہی ہے، سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کریمہ۔
اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 11 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کریں اور پانی دم کریں. پھر اس پانی کو خود بھی پئیں، اپنے بچوں کو پلائیں، گھر میں پانی کے چھینٹے لگائیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر سے تمام بلائے اور آفیات جو ہیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور اس کے علاوہ جادو ٹونا جو بھی سایہ ہے سب کچھ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں علی عرفان صاحب ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ خالی درود پاک پڑھو نماز نہ پڑھو تو درود پاک پڑھنے سے ہی کام چل جائے گا، نماز نہ بھی پڑھی جائے تو خیر ہے؟ ناظرین محترم، اس کا جواب بڑے ادب سے میں دینا چاہتا ہوں. یہ ہے، دیکھیں پوری زندگی کے اندر درود پاک 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور اس کے بعد جب بھی پڑھیں وہ پڑھنا مستحب ہے، اور نماز پڑھنا وہ فرض ہے. دن میں 5 نمازیں 5 فرض ہیں. تو اب آپ خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ ان نمازوں کی اہمیت زیادہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض فرمائی گئی ہے، یا پھر درود پاک کی اہمیت نمازوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. درود پاک پڑھنا انتہائی اعلیٰ عرفہ مقام ہے، بڑا اعلیٰ درجہ ہے. رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا. درود پاک پڑھنے کی بے تحاشا فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، اور درود پاک ایسا فعل ہے، ایسا عمل ہے جو قبول ہی قبول ہے. لیکن اس کے مقابلے میں یہ دعویٰ کرنا کہ درود پاک ہی صرف پڑھا جائے نماز نہ پڑھی جائے، یہ غلط بات ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو ایمان والو تم بھی درود پاک پڑھو، درود و سلام اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجو، پڑھو. ناظرین محترم، اللہ تو فرما رہا ہے کہ ایمان والو درود پاک پڑھو. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ایمان والے ہیں کون؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ ہے، قرآن پاک کا پہلا پارہ ہے، 3 آیت کریمہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو ایمان لائے بالغیب، غیب پر، غیب پر، پوشیدہ پر ایمان لے کر آئے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نمازوں کو قائم کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو ناظرین محترم، ایمان والا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر غیب پر ایمان بھی رکھے. ایمان والا وہ ہے جو نماز بھی قائم کرے. ایمان والا جو ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مال رزق عطا فرمایا اس میں سے خرچ بھی کرے. تو ناظرین محترم، جو بندہ ایمان والا ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے پھر درود پاک کی وہ کثرت بے انتہا کثرت کرتا ہے. تو ناظرین محترم، درود پاک پڑھے، لیکن درود پاک کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا بھی ضروری ہے. یہ بات کہنا کہ خالی درود پاک ہی کافی ہے، نماز نہ پڑھے، یہ زیادتی و غلط ہے. دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ نے میزبان محمد شاہد کو اجازت دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.